रहमानिया का ना उस्ताद ने दिला दिया एक भी बोले चलिए ठीक है सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها कहीं इबारत में अटकना है अरे तो आगे से बना लो यार मुझसे وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مرقسة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن وقال مجاهد القصاص العدل بالرومية وقال القسط والمقسط مصدر المقسط وكل عابد وأما القاسط فهو الجائر وبه قال حدثنا احمد بن اشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام علماء گرامی قدر طلبہ عزیز بھائیوں اور بزرگوں یہ مجلس بہت مبارک ہے کیونکہ اس مجلس میں ان طلبہ عزیز کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو رہا ہے اور ساتھ میں قرآن مقدس کے بعد جو کتاب سارے عالم میں سب سے صحیح قرار دی گئی ہے
الجامع الصحيح للإمام البخاری رحمہ اللہ تعالی اس کی تکمیل کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں بہت زیادہ قابل قدر بھی ہیں، قابل شکر بھی۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ اس مدرسے کے محدث حضرت مولانا مبین احمد صاحب کا پڑھنا ایسا ہے جیسے نکال کوئی چیز کر لی جائے، اور لکھنا ایسا ہے جیسے شکار کو باندھ دیا جائے، پکڑ لیا جائے، قبضے میں لے آیا جائے۔ تو بہرحال وہ سب معلومات آپ پڑھیں اور ان کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ان عزیز طلبہ سے یہ بات ضرور عرض کی جائے گی کہ آپ بخاری شریف مکمل کر لینے کے بعد اپنے کو کامل نہ سمجھیں یا فارغ نہ سمجھیں یا فاضل نہ سمجھیں، کیونکہ جو آدمی یہ سمجھ لے کہ میں اب کامل ہو گیا، فاضل ہو گیا، فاضل ہو گیا، تو اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ ترقی مسلسل جاری رہے، اس کے لیے اپنے کو ہمیشہ نامکمل سمجھنا ضروری ہے۔ جبھی تو ترقی کرے گا آدمی جب نامکمل ہے۔ تو آپ کے مدرسے کے نصاب کی تکمیل ہوئی ہے، آپ کی طالب علمی کی تکمیل نہیں ہوئی، نصاب مکمل ہوا ہے۔ اور یہ نصاب ہی سارا علم نہیں ہے، یہ تو علم تک پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اس سے آپ میں ایک گونا استعداد پیدا ہو گئی۔ اب اگر آپ مسلسل اس مشغلے میں لگے رہیں گے تو سالوں کے بعد کچھ علم آنا شروع ہوگا۔ ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ جب تک آدمی مدرسے میں پڑھتا ہے تو کتاب پر جتنی بھی محنت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ امتحان میں آدمی کامیاب ہو جائے، نمبر اچھے آ جائیں، فیل نہ ہو۔ حالانکہ امتحان میں کامیابی اصل مقصود نہیں ہے، علمی گہرائی اور رسوخ پیدا ہو یہ اصل مقصد ہے۔ اور یہ مقصد جبھی حاصل ہوگا جب ہم مسلسل اس میں لگے رہیں۔ اس لیے ہم یہ عہد کریں یہاں پر کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اسی مشغلے میں لگے رہیں، پڑھنا، مطالعہ کرنا، تحریر کی اللہ توفیق دے تو کچھ لکھنا، امت تک یہ علم منتقل کرنا، جس کے لیے ہم جس طرح بھی کوشش کر سکیں ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کہ وہی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ تو پھر آپ کے دل کے اندر اس علم کی ایسی چاشنی اور حلاوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو
کوئی چیز اتنی اچھی نہیں لگے گی جتنا کہ علم کا حاصل کرنا اور علمی باتوں میں مشغول رہنا جتنا اچھا لگے گا، اتنی کوئی مصروفیت دنیا کی اچھی نہیں لگے گی۔ ایک محدث ہے، بہت فقر و فاقے میں زندگی گزر رہی تھی، چارپائی سے اٹھ کر اور عجیب جذب کے عالم میں رات ہی میں ناچنے لگ گئے۔ بیگم کی آنکھ کھلی کہ یہ کیا؟ ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کسی نے کوئی ہدیہ وغیرہ بھیج دیا تو خوشی ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو بتایا کہ فلاں مسئلے کو میں تلاش کر رہا تھا اور وہ اب میرے ذہن میں آیا ہے، اس کی خوشی ہے۔ حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابوں پر فقہ حنفی کا مدار ہے، جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ واضح ہو جاتا تو خوشی میں فرماتے، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ جو آج مجھے مسرت حاصل ہوئی ہے وہ کسی بادشاہ کو اپنی حکومت یا سلطنت یا دولت سے وہ مسرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم یہ ارادہ کریں، عزم کریں، تحیہ کریں کہ ہم طالب علم بن کر جئیں گے اور انشاءاللہ اسی پر ہماری موت ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اس معاملے میں ترقی جو بھی ہو سکتی ہے اس میں ہم جرت نہیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کا اعلان ہے کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت، اس کا کوئی عمل ہمارے دربار میں رائے گا نہیں جاتا، ضائع نہیں ہوتا، لیکن شرط ہے کہ وہ عمل ہمارے لیے ہی کیا گیا ہو، یہ شرط لگی ہے۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ کبھی بھی نہ ضائع ہوا ہے نہ ضائع ہونے کا کوئی تصور ہے۔ بھرپور بدلہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے، وعدہ۔ اس کی ایک مثال یہ کتاب بھی ہے کہ کس خلوص سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث شریفہ کا مجموعہ تیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے زندہ جاوید بنا دیا۔ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی دین پڑھایا جا رہا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر اس کتاب کو مقدس فرما دی۔ یہ دلیل ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اس کا فیض باقی رہتا ہے، اس کے ثمرات و فوائد سے خلق خدا مستفید ہوتی ہے۔ اور یہ اصول و قاعدہ صرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تک محدود نہیں ہے۔ قیامت تک جو آدمی
ایسی خدمات انجام دے گا اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہر عمل میں ہمیں اللہ کی رضا پیش نظر رکھنی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی جو ابتدا فرمائی تو سب سے پہلے کون سی حدیث آئی بتائیے؟ انما الاعمال بالنیات، یعنی انما حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم نیتوں پر موقوف ہے اور حکم سے حکم اخروی مراد ہے، لہذا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اعمال کا اجر و ثواب نیتوں پر موقوف ہے، ورنہ تو بھائی بہت سے اعمال تو وجود میں آ ہی جاتے ہیں، نیت صحیح نہ ہو پھر بھی وجود میں آ جائے گی۔ اسی لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ الحکم سے حکم اخروی مراد ہے، نیتیں درست ہوں گی تو اجر ملے گا، نیت درست نہیں ہے تو اجر نہیں ہے۔ حسر ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں سے کتاب کا آغاز، پھر ایمان ہے، پھر عبادات ہے، پھر سب ابواب آپ ماشاءاللہ بالترتیب پڑھ چکے ہیں، اور اخیر کے جو ابواب ہیں یہ فرق باطلہ کی تردید پر مشتمل ہے۔ بتانا مقصود ہے کہ دین اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ افکار باطلہ ذائقہ کی تردید کا عمل جاری نہ رہے، غلط ہو جائے گا، غلط ربود ہو جائے گا، حق ناحق میں تمیز نہیں رہے گی۔ اس لیے امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے، اور المنکر کا سب سے بڑا مصداق نظریاتی منکر ہے، عقیدے کا جو بگاڑ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، دنیا کے سامنے واضح کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ یہ آخر کے جو پارے ہیں اس میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ اس زمانے کے جو عقلی فرقے تھے جو قرآن و سنت کی نصوص کو اپنی ناقص عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دیتے تھے، ان کی تردید حضرت نے ان ابواب میں فرمائی، اور اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کیا ہے، اور اختتام ہو رہا ہے جسے حسن اختتام کہا جائے تو بجا ہے کہ بھائی قیامت میں جانا ہے اور وہاں پر اعمال کو تولا جائے اور اقوال کو بھی تولا جائے، موازین قائم ہوں گے، ترازو قائم ہوں گے، ناپنے تولنے کے آلات قائم ہوں گے، اور وہ بہت زیادہ منصفانہ طریقے پر تلائی ان کے ذریعے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ مشین خراب ہو جائے، کلو کو 2 کلو بدلانے لگے، پارٹ گھس جائے، ترازو کی سوئی بگڑ جائے، کچھ کا کچھ بتا دے، نہیں، بالکل صاف ستھری سلائی ہوگی، جیسا جس کا وزن ہے، جیسا جس کا پیمانہ ہے، ویسے ہی اس کی توڑ ہوگی۔
चुनाचे कुरान पाक में सूरह अंबिया की आयत पेश की जा रही है। आप समझते हैं, पढ़ते हैं कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक खास अंदाज है। तर्जमतुल बाब में उन्वान कायम करते हैं और उनमें अहादीस का कोई ऐसा टुकड़ा जो उनकी शर्त पर पूरा न होता हो वो और आयत कुरानिया वो पेश करते हैं और फिर बाद में उसकी दलील ऐसी हदीस लाते हैं जो उनकी शर्त पर पूरी उतरती है और उनकी शर्तें भी बड़ी पावरफुल है, मजबूत है, दीगर मुहद्दिसीन से कुछ बड़ी भी है। मुस्लिम के मुकदमे में आपने पढ़ा होगा। तो आप इस बात में सूरह अंबिया की आयत पेश कर रहे हैं जो बिल्कुल वाज़ेह है। ونضع الموازين القسط ليوم القيامة کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے فلا تظلم نفس شيئا کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا کسی نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا برا کیا ہوگا اس کو سب کو ہم لے آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا میاں اربوں لوگ ہوں گے، کروڑوں، لائن لگ جائے گی، پتہ نہیں کتنا وقت لگے، کیسے ہو کیسے نہ ہو، تھک جائیں گے، کارندے سب کے سب ترازو فیل ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اپنے اوپر قیاس مت کرو، ہم کافی ہیں سب کا حساب لینا، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ سفید بنڈی میں جا کر یہ مرکز علم و حکمت ہے اور درس گہے قرآنی ہے، یہ کافی فقہ و منطق ہے اور انجمن نعمانی ہے۔ یہ مرکز علم و حکمت ہے اور درس گہے قرآنی ہے، یہ کافی فقہ و منطق ہے اور انجمن نعمانی ہے۔ جب بارتی بجتی سفید بنڈی میں چاندی کے ترانے پڑتی ہے، ہمارا حضرات ہے، وہ ایک حضرت اس کالی بنڈی کے برابر ہوئے، چشمہ میں کہاں ہے؟ دیکھ اب بندے کی دیکھ، دے دے وہ بیٹھ گیا، دیکھ حضرت ہمارا۔ یہ مرکز علم و حکمت ہے اور درس
जब ये ये है तो अपना हजरत। नूरानी कौन है ये? शुएब है।